آج میرے بھائی کی شادی تھی۔ میری بھابھی ارم کو ہم بھائی کے کمرے میں بٹھا آئے تھے۔ سب خوش تھے۔ ارم بھابھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے بھائی کو روم میں بھیجا اور خود امی کے پاس چلی گئی۔ میں امی کے پاس بیٹھی تھی کہ مجھے بھائی کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں اور امی پریشانی سے ان کے کمرے کی طرف بھاگے اور دروازہ کھولا تو ہماری آنکھیں پھٹ گئیں۔ ارم بھابھی کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ امی سمجھ گئیں کہ یہ سب ارمان نے کیا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا حرکت کی ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ ارم بھابھی کی اتنی بری حالت دیکھ کر میں نے اور اماں نے بھابھی کو ہوش دلایا اور ان کی پٹی کی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اماں نے انہیں بہت مشکل سے سنبھالا اور دوائی دے کر سلا دیا۔ اماں باہر آئیں تو میں فکر مند ہوتی ان کے پاس چلی آئی۔ اماں نے مجھے پرسکون رہنے کا بولا۔ مجھے ایک بار پھر پرانی باتیں یاد آنے لگیں اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ امی کی ایک جاننے والی نے امی کو ارمان کی شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ امی نے بھی اس بارے میں سوچا اور رشتے والی آنٹی کو اس کام پر لگا دیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری بھابھی ارم ہمارے گھر میں بہو بن کے آئی تھی۔ ارم بھابھی بے حد خوبصورت تھی مگر متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ارم بھابھی کے ابو وفات پا گئے تھے۔ ان کی امی گھروں میں کام کر کے ان کے پیٹ پالتی۔ میری امی جب رشتہ لے کر گئیں تو انہوں نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا اور ارم بھابھی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ ارم بھابھی بہت کم گو تھیں۔ دن گزرنے لگے اور ارم بھابھی نے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ ارم بھابھی کی ایک عادت بہت عجیب تھی۔ وہ جب بھی کچن میں کھانا بنانے جاتی تو اندر سے لاک کر لیتی اور سب کو باہر نکال کر کھانا بناتی۔ مجھے حیرت ہوتی کہ نہ جانے ایسا کیوں کرتی ہیں۔ ارم بھابھی جب کچن میں ہوتی تو کچن سے انتہائی ناگوار بدبو آنے لگتی۔ سانس لینا بھی محال ہو جاتا۔ لیکن ہماری آنکھیں تب کھلی کی کھلی رہ گئیں جب ہم ارم بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھایا۔ کھانا بے حد لذیذ بنا تھا۔ ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ میری تو آنکھیں کھل گئی تھیں اس واقعے کے بعد۔ یہی معمول رہنے لگا۔ بھابھی جب بھی کچن میں جاتی پورے گھر میں بدبو ہو جاتی۔ امی ان باتوں پر غور نہ کرتی۔ ان کی ساری توجہ ارمان بھائی کی جانب ہوتی۔ ارمان بھائی ارم بھابھی کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتے۔ کبھی بھی کوئی چیز اٹھا کر پھینک دیتے۔ اماں باقاعدگی سے ارمان بھائی کو ان کی دوائیاں دیتی۔ میں اور اماں ایسے ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب ارمان چلا آیا۔ ارمان نے اماں کے پاس بیٹھے مجھے دھکا دے دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ میں پریشانی کے عالم میں دروازے کو تکتی رہ گئی۔ یہ سب آخر کیا ہو رہا تھا؟ اگلی صبح ارم بھابھی نے کمرے سے باہر قدم رکھا تو سامنا ارمان بھائی سے ہوا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ بہت خوفزدہ ہوئی اور بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی۔ میں یہ سب دیکھتی افسوس کرتی رہ گئی۔ بیچاری نئی نویلی دلہن کا یہ کیا حال ہو گیا تھا۔ ارم بھابھی بہت نیک عورت تھی۔ ہمیشہ ان کے لبوں پر کوئی ورد رہتا۔ ان کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اس 1 ماہ میں وہ بہت زیادہ بدل گئی تھیں۔ وہ ضرورت سے زیادہ کسی سے بات نہ کرتی اور ہر کام سلیقہ شعاری سے کرتی۔ ارمان کی ہر بات ان کے سر آنکھوں پر ہوتی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیا تھا کہ ارمان بھابھی سے کبھی خوش نہیں ہوتا۔ ان کو دیکھ کر بہت عجیب رویہ اختیار کر لیتا اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن بھابھی اور میں کوئی کام کر رہے تھے کہ ارمان آ گیا اور غصے سے بھابھی کو بولنے لگا کہ کہاں تھی تم سے کہا تھا مجھے گن سے الرجی ہے، لیکن تم تو نہ جانے کس مٹی کی بنی ہو۔ میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب چلو جلدی سے میرا کمرہ صاف کرو۔ وہ بھابھی کو ساتھ لے گئے۔ مجھے بھابھی پر بھی حیرت ہوتی کیسے وہ برداشت کر لیتی ہیں اتنی تذلیل۔ میں ان کے کمرے میں اپنا فون لینے گئی تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ ارمان بھابھی سے ڈریسنگ ٹیبل صاف کروا رہا تھا جو شیشے کی طرح چمک رہی تھی، لیکن ارمان بار بار اسے صاف کرواتا اور ارم بھابھی بنا چوں چراں کیے مان جاتی۔ میں تو گھوم کر رہ گئی تھی۔ بھائی کی عجیب حرکتوں پر میری سمجھ سے یہ سب باہر تھا۔ میں نے اماں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ارمان ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ امی کی بات پر مجھے ذرا تسلی نہ ہوئی۔ کیا ہوا اگر ارم بھابھی غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی؟ کیا وہ انسان نہیں تھی؟ ان کا درد نہیں تھا؟ میں امی کی سوچ پر حیران تھی۔ کیسے وہ بھابھی کی خاموشی کا فائدہ اٹھا رہی تھیں۔ پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور ان کی شادی کو 6 ماہ گزر گئے۔ بھابھی اب ارمان بھائی کو سمجھنے لگی تھیں۔ ان کا ہر کام کر کے دیتی، لیکن ان کو بھائی کی کچھ باتیں بہت پریشان کرتی۔ ایک دن بھابھی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بھائی کو اپنی شرٹ سے دیواریں صاف کرتے دیکھا۔
میں حیران ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ بولی کہ صرف یہ نہیں باجی، آپ کے بھائی رات کے وقت تکیوں کی روئی میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں، میں بہت ڈر جاتی ہوں۔ بھابھی کی باتیں سن کر میرا چہرہ فک ہو گیا۔ کیا ہے یہ، کیا ماجرا ہے؟ میں نے ان باتوں پر غور کیا اور بھابھی کو ارمان کے ڈاکٹر سے بات کرنے کا کہا۔ بھابھی نے جب ان سے بات کی تو ان کو جو خبر ملی ان کو لگا کہ گویا قیامت ان پر ٹوٹ پڑی۔ ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ ارمان کا ذہنی توازن خراب ہے۔ یہ بات تو ارم کو شادی والے دن ہی پتہ چل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ اسی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ ایسے مریضوں کو باقاعدگی سے دعائیں دینی چاہیے اور ان کو کسی بھی طرح کے آلات و مشینری سے دور رکھنا چاہیے۔ بھابھی ان کی باتیں سننے کے بعد کسی قابل نہ رہی تھی۔ وہ وہاں سے آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہوں، مجھے اپنے رب پر یقین ہے۔ بھابھی کے لہجے میں کامل یقین تھا۔ میں ان کے صبر پر ان کو دیکھتی رہ گئی۔ آج سے بھابھی نے خود کو ارمان کے لیے مختص کر لیا۔ وہ ارمان کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی، ان کی دعائیاں وقت پر دیتی، لیکن انہیں ارمان کی طبیعت میں بہتری نہ لگی۔ وہ ششدر تھیں کہ اتنے سالوں سے ارمان دعائیں استعمال کر رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں۔ یہ بات باعث حیرت تھی۔ بھابھی امی سے اجازت لے کر باہر گئی اور وہاں سے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ بھابھی نے ڈاکٹر کو دعائیاں دکھائیں، جن کو دیکھ کر ڈاکٹر کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے جو انکشاف کیا وہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ جو دوائیاں ارمان کو دی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں۔ ان دوائیوں سے تو ارمان کی صحت کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ارمان کو غلط دوائیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ حیران و پریشان سی بیٹھی تھی کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ ارم کو شک تو پہلے ہی تھا، لیکن اب شک یقین میں بدل گیا تھا۔ بھابھی ہاسپٹل سے گھر آئی اور کھانا بنانے چلے گئی۔ جیسے ہی وہ کچن میں گئی پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد بھابھی باہر آئی اور اپنے کمرے سے ایک شاپر لے کر واپس کچن کی طرف چلی گئی۔ میں دماغ پر زور ڈالنے لگی کہ یہ شاپر تو وہی ہے جو بھابھی آتے ہوئے لائی تھی، پر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس شاپر میں کیا ہے۔ میں نے پوچھا بھی نہیں۔ بھابھی کھانا بنا کر آئیں تو میں کچن میں گئی اور وہ شاپر دیکھنے لگی جو بھابھی کچن میں لائی تھی، لیکن پورے کچن میں وہ شاپر کہیں نہیں تھا۔ میں گہرا سانس بھرتی ہوئی باہر آئی اور سوچنے لگی کہ بھابھی کیا چھپاتی ہیں ہم سے۔ رات میں امی بھائی کے کمرے میں دوائی دینے جاتی، وہ بھائی کو امی کی دی دوا نہ لینے دیتی۔ وہ بہت احتیاط کرنے لگی۔ رات کو امی کمرے میں دوائی دینے گئیں تو وہ بھابھی نے لے لی اور ڈاکٹر کی دی گئی دوائیوں سے بدل دی۔ دن بدن ارمان کی حالت میں سدھار آتا گیا۔ بھابھی کی محنت رنگ لائی اور ارمان ٹھیک ہو گیا، لیکن بھابھی نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا اور ناٹک کرنے کا کہا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ آج امی نے اپنی دوست کی دعوت رکھی تھی۔ بھابھی کھانا بنانے گئیں تو پورے گھر میں بدبو پھیل گئی۔ جی متلی ہونے لگا۔ میں کچن کے پاس آ کھڑی ہوئی اور دروازے کی دراز سے جھانکنے کی کوشش کی کہ اندر آخر کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ 2 گھنٹے میں بھابھی کھانا بنا کر باہر آئی اور ٹیبل پر سرو کرنے لگی۔ امی نے اور سب نے جیسے ہی منہ میں پہلا لقمہ لیا تو سب بھابھی کے ہاتھ کے کھانے کی تعریف کرنے لگی۔ بھابھی خاموشی سے سنتی مسکرا رہی تھی۔ میں نے بھابھی کو ساتھ بٹھایا اور کھانے کا بولا۔ انہوں نے انتہائی نفاست سے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے اور کھانے لگی۔ کھا کر جب اٹھی تو ان کی سائڈ ٹیبل پر چاول کے چند دانے موجود تھے۔ بھابھی نے وہ اپنی مٹھی میں دبائے اور وہاں سے چلی گئی۔ میں پیچھے تجسس سے ان کو دیکھتی رہ گئی کہ وہ چاولوں کے ان دانوں کو کیوں لے کر گئی ہیں۔ بھابھی کے بارے میں میرا تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ کیوں بھابھی جب کچن میں جاتی ہیں تو اتنی بدبو آتی ہے کہ سانس بھی لینا محال ہو جاتا ہے، اور کھانا اتنا لذیذ کہ کھانے والا اپنی انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ یہ کون سی کرامت تھی؟ میں بہت تلاش میں رہتی کہ بھابھی کے اس راز کا پتہ لگا سکوں، پر ایسا کچھ نہ مل سکا۔ بھابھی کی روٹین وہی تھی، وہ کھانا بنانے کا شوق سے کرتی تھی کام، کھانا بھی انتہائی لذیذ بناتی۔ امی نے 1-2 بار ان سے پوچھا کہ یہ ناگوار بدبو کس چیز کی ہے، تمہارے کچن میں جاتے ہی کیوں آتی ہے؟ تو بھابھی نے کہا کہ امی ایسا صرف آپ کو محسوس ہوا ہے، ورنہ ایسا کچھ نہیں، یہ صرف آپ کا فہم ہے۔ مجھے بھابھی کے جھوٹ بولنے پر غصہ آیا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو وہ چھپا رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی تھی باتوں باتوں میں، مگر ان کا وہی ٹکا سا جواب کہ آپ کا وہم ہے۔ میں بھی خاموش ہو گئی، لیکن یہ بات دماغ میں سوار رہتی کہ بھابھی کے کچن میں بند رہنے کا کیا راز ہے، کیا راز ہے اس بدبو کے پیچھے۔ میں نے بھابھی کے لیے دماغ لڑایا۔
بہت سوچا کہ بھابھی کیا کرتی ہیں بند کچن میں، لیکن کوئی سراغات نہ لگا۔ میری طبیعت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہونے لگے، مجھے کچھ کھٹکنے لگا۔ میں نے کچھ سوچا، کچن کا رخ کیا اور بھابھی کے آنے سے پہلے کیبنٹ میں جا کر چھپ کر سراغ سے باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی آئیں اور کھانا بنانے لگی۔ بھابھی نے کھانا بنایا، لیکن اس کے بعد جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ بھابھی نے ایک کونے والا کیبنٹ کھولا اور اس میں موجود خفیہ راستے سے بہت سے بچے بوسیدہ حالت میں پھٹے پرانے کپڑوں میں، جن کی بدبو بے تحاشا تھی، کچن میں آ گئے ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 3 تھی، وہ 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تھا۔ تینوں کی حالت فقیروں جیسی تھی۔ میری بھابھی نے ان بچوں کو خوب پیار کیا اور ان کے آگے دسترخوان بچھایا۔ سب بچوں کو بھابھی نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور کچھ شاپر میں باندھ کر دے دیا۔ میں حیرت زدہ سی سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی نے اسی راستے سے ان بچوں کو باہر نکالا جہاں سے وہ آئے تھے۔ بچوں کے جانے کے بعد میں کیبنٹ سے باہر نکل کر بھابھی کے سامنے چلی آئی۔ بھابھی مجھے دیکھ کر ڈر گئیں۔ انہیں اندازہ ہوا کہ میں ان کا راز جان چکی ہوں۔ میں نے ان سے کوئی بات نہ کی اور کچن سے جانے لگی۔ ارم بھابھی میرے پیروں میں پڑ گئیں اور ایک ہی گردان کرنے لگی کہ باجی اماں کو نہ بتانا۔ میں نے ان کو کھڑا کیا اور بولا کہ آپ یہ کام چھپ چھپ کر کیوں کرتی تھیں؟ کیا ایسی وجہ تھی کہ آپ نے یہ خفیہ راستہ چنا؟ انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ میں جہاں رہتی تھی وہاں میرے گھر کے ساتھ جھگیوں میں یہ 3 بچے رہتے تھے جن کے ماں باپ مر چکے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ وہ بچے بہت معصوم تھے، لیکن ہمارے پاس اتنی رقم نہ ہوتی کہ ان کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا پاتے۔ میں نے شادی کے بعد دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں رزق کی بہت بے قدری ہوتی ہے۔ بہت سا کھانا روز کی بنیاد پر ضائع ہوتا ہے۔ ایک بار ہمت کر کے میں نے ان بچوں کو اماں کے پاس بھیجا کہ شاید وہ ارمان کی وجہ سے ان بچوں کو کچھ مدد کر دیں، لیکن انہوں نے ان بچوں کو بری طرح دھتکار دیا اور دھکے دے کر گھر سے نکالا۔ جس بچے کو اماں نے دھکا دیا وہ بچہ پچھلے 6 سالوں سے کینسر کا مریض ہے، 2 بہنوں کا بھائی ہے اور ہر روز نہ جانے کتنی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ میں بس کسی طرح ان کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میں بہت مجبور تھی، تب جا کر میں نے یہ ترکیب سوچی اور بچوں کو کھانا کھلانے لگی۔ میں نے 1-2 بار اماں سے اس بچے کے علاج کے لیے پیسے مانگے تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، جیسے ہی ہوں گے میں دے دوں گی۔ یہی راستہ مجھے ٹھیک لگا۔ وہ بچہ بہت تکلیف میں تھا باجی۔ ارم بھابھی مجھے بتاتے ہوئے رونے لگی۔ میں بھی آپ دیدہ ہونے لگی۔ مجھے اپنی امی کی بے حسی پر جی بھر کے غصہ آیا کہ کیسے وہ کسی معصوم کے ساتھ اس قدر ظلم کر سکتی ہیں۔ میں نے بھابھی کے ہاتھ تھامے اور ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کا ساتھ دوں گی اور ہم اس بچی کا بھی علاج کروائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رزق رب کی بہترین نعمت ہے جس کا ضیاع رب کو ناپسند ہے۔ اگر آپ اتنی وسعت رکھتے ہیں کسی کی مدد کر سکیں تو ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی مدد سے کسی کی زندگی بچ جائے۔